اسی طریقے سے بعض لوگ اس کے لیے بھی جھگڑتے ہیں کہ ہاتھ کہاں باندھنا چاہیے، ہاتھ کہاں باندھنا چاہیے، بہت سارے لوگ اس کے لیے بھی جھگڑتے ہیں۔ حدیثوں کی تحقیق صرف ہم لوگ کرتے ہیں، اور کسی کے ہاں حدیثیں تحقیق و حقیق نہیں ہوتی ہیں۔ ان کے ہاں تو جو بھی کتابیں کہیں بھی جو بھی لکھی گئی ہے، جو بھی کتابیں ہیں اور ان کتابوں میں جو بھی چیزیں لکھی گئی ہیں اس کو حدیث مانتے ہیں، لیکن ہم لوگ باقاعدہ اس کی تحقیق کرتے ہیں، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ جب اسلام کئی خانوں میں تقسیم ہے نا، کئی جگہوں پر بٹا ہوا ہے، تو ہم لوگ اس کو دیکھتے ہیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ تو سینے پر ہاتھ باندھنے کی بات حدیثوں کے اندر آئی ہے۔ یہ وائل بن حجر کہتے ہیں کہ صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری علی صدرہ۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر رکھا اور دونوں کو اپنے سینے پر باندھا، دونوں کو اپنے سینے پر باندھا۔ اسی طریقے سے حضرت طاؤس کہتے ہیں، حضرت طاؤس کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری ثم یشد بینہما علی صدرہ وہو فی الصلاۃ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پہ رکھتے تھے، پھر ان دونوں کو اپنے سینے پہ کس کے باندھ لیتے تھے، کس کے باندھ لیتے تھے۔ تو بہرحال سینے پر ہاتھ باندھنا چاہیے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اسی کی ہم تعلیم، اسی پر ہم عمل کرتے ہیں اور اسی کی طرف لوگوں کو بلاتے بھی ہیں۔ باقی لوگ نیچے ہاتھ باندھتے ہیں، کہاں باندھتے ہیں، وہاں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ غلطیاں ہیں، حدیثوں میں کمزوریاں ہیں، حدیثیں صحیح طریقے پر جو ہے صحیح سندوں سے ثابت نہیں ہیں، اس لیے ہم لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں کہ کم سے کم انسان کو سینے پر ہاتھ باندھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے دیکھیں نمازیوں سے ایک غلطی یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ نماز کے دوران آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، نماز کے دوران آسمان کی طرف کوئی دیکھتا ہے، کوئی آزو بازو میں دیکھتا ہے، کوئی کچھ بھی دیکھتے رہتا ہے، تو نہیں دیکھنا چاہیے، کسی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، صرف اپنا جو ہے اپنا دل و دماغ اللہ کی طرف لگانا چاہیے۔ اگر کوئی شخص آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر کے دیکھتا ہے نا، تو ایسے شخص کے لیے بہت زیادہ وعیدیں آئی ہیں، ایسے شخص کے لیے بہت زیادہ وعیدیں آئی ہیں۔ کیا وعید آئی ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لوگ اس سے باز آ جائیں ورنہ ان کی نگاہیں اچک لی جائیں گی، نگاہیں ختم کر دی جائیں گی، نگاہوں سے بصارت چھین لی جائے گی، روشنی ختم کر لی جائے گی۔ کہیں ایسا نہ ہو جو لوگ ادھر ادھر دیکھتے ہیں نمازوں میں اللہ تعالیٰ ان کی بصارتوں کو نہ چھین لے، تو یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص نماز میں ادھر ادھر دیکھتا ہے، آسمان کی طرف دیکھے یا دائیں بائیں دیکھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر اور خطرہ ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کی نگاہ کو چھین نہ لے، تو احتیاط کرنا چاہیے، نہیں دیکھنا چاہیے۔ نماز میں غیر ضروری حرکت بہت سارے لوگ کرتے ہیں نا، غیر ضروری حرکت سے بھی نماز کمزور ہو جاتی ہے، بسا اوقات انسان کی پوری نماز خراب ہو جاتی ہے۔ لیکن انسان آپ دیکھیں ہر مسجد میں بہت سارے لوگ کرتے رہتے ہیں، کوئی داڑھی کھجلاتا ہے، کوئی ناک میں انگلی ڈالتا ہے، کوئی کان کھجلاتے رہتا ہے، کوئی سر کھجلاتے رہتا ہے، کوئی کپڑا ادھر ادھر کرتے رہتا ہے، تو یہ غیر ضروری حرکت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع کیا ہے، اس سے منع کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بھی کہا ہے سورہ مومنون کے اندر قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہی نمازی کامیاب ہوں گے جو اپنی نمازوں میں خشوع برتتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، بالکل اطمینان کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، اپنا ذہن اور دماغ اللہ کی طرف لگا کر کے نماز پڑھتے ہیں، وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، انہی کی نمازیں قبول ہونے والی ہیں۔ لیکن اگر آپ ادھر ادھر ہلیں گے یا آپ اس طریقے سے حرکتیں کرتے رہیں گے تو ظاہر بات ہے آپ کا ذہن تو ادھر ادھر بٹا رہے گا نا، آپ کی نماز میں آپ کا خشوع نہیں ہوگا، پھر آپ کی نماز کیسے قبول ہوگی؟ تو نماز کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی نماز میں ادھر ادھر حرکتیں نہ کریں، بلکہ نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھیں تاکہ ہماری نمازیں جو ہے اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔ اسی طریقے سے نمازیوں سے ہونے والی غلطیوں میں ایک غلطی یہ ہے کہ بہت سارے لوگ تکبیرات نہیں کہتے ہیں، تکبیرات نہیں کہتے، یعنی امام اللہ اکبر کہتا ہے، مقتدی کو بھی چاہیے کہ اللہ اکبر کہے نا، لیکن ایسا خاموش رہتے ہیں کہ پوری نماز کو ختم کر دیتے ہیں امام کے پیچھے خاموش رہتے ہوئے۔ خاموش نہیں رہنا چاہیے، بلکہ امام اگر اللہ اکبر کہتا ہے نا تو مقتدی کو بھی اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ حدیث دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انما جعل الامام لیتم بہ فاذا کبر فکبروا، بے شک امام اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، لہٰذا جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، جب وہ اللہ اکبر کہے تو تم کو بھی اللہ اکبر کہنا ہے۔
کتنے لوگ ایسے ہیں جو اللہ اکبر نہیں کہتے ہیں، بلکہ یوں ہی خاموش کھڑے رہتے ہیں، امام رکوع میں جاتا ہے تو بھی رکوع میں چلے جاتے ہیں، امام سجدے میں جاتا ہے تو بھی سجدے میں چلے جاتے ہیں، نہ سجدے کی دعائیں پڑھتے ہیں، نہ تکبیر کہتے ہیں، کچھ بھی نہیں کہتے ہیں، سجدے سے اٹھنے کے بعد بھی دعا نہیں پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ بعض بدقسمت ایسے بھی ہیں کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد بھی دعا نہیں کرتے ہیں۔ رکوع سے اٹھنے کی دعا ہے نا ایک، بہت سارے لوگ نہیں کرتے ہیں، کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا یاد ہی نہیں ہے ان کو، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، کتنی عظیم دعا ہے، آپ کو پتہ ہے؟ بدقسمتی سے نہیں لوگ جانتے۔ ابھی میں ایک مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، امام نے سلام پھیرا، وہ آدمی توبہ 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 استغفر اللہ توبہ توبہ کہہ رہا ہے، بہت کافی عمر کا تھا، میرے خیال سے 70-75 سال کا تھا۔ بتاؤ 70-75 سال کی ایج اس آدمی کی ہو گئی، ابھی یہ نہیں پتا ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد کیا پڑھا جاتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہوں گے؟ وہ آدمی توبہ توبہ کر رہا تھا۔ اور کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ ساری چیزیں پڑھتے رہتے ہیں۔ یعنی سلام پھیرنے کے بعد کی دعائیں کیا ہے، اذکار کیا ہے، کتنے لوگوں کو نہیں معلوم ہے۔ یہ مسجدوں کے امام کو چاہیے کہ ان کو سکھائیں، مسجدوں کے امام کے لیے لازم ہے کہ اپنے مقتدیوں کو یہ ساری چیزیں سکھائیں۔ بہت ساری چیزیں تو سکھاتے ہیں، سب کچھ سکھائیں گے، فلاں جگہ پر جانا ہے، فلاں کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا، سب سکھائیں گے، لیکن نماز کے بعد کے اذکار کیا ہے، نماز کے اذکار کیا ہے، دعائیں کیا ہے، یہ سکھانا نہیں چاہتے ہیں، نہیں سکھاتے ہیں، تو یہ سکھانا چاہیے۔ اسی طریقے سے نماز میں ایک غلطی لوگ یہ کرتے ہیں کہ اعتدال نہیں رہتا ہے، ارکان میں اعتدال نہیں رہتا ہے۔ اعتدال سمجھ رہے ہیں؟ یعنی برابری، جیسے رکوع اگر 1 منٹ کا کیے تو سجدہ 4 منٹ کا کر لیے، یا سجدہ 3 منٹ کا کیے تو رکوع 1 منٹ کا کیے۔ ہر چیز جو نماز کے جتنے بھی ارکان ہیں، جتنے بھی واجبات اور مستحبات ہیں، جتنے بھی سنن ہیں، سب کو برابر ادا کرنا چاہیے۔ رکوع میں اگر کسی رکوع میں آپ 10 بار تسبیح پڑھتے ہیں، کسی میں 1 ہی پڑھ لیے، تو اعتدال کہاں رہا؟ اعتدال نہیں رہا نا، برابری ہونا چاہیے۔ اعتدال کا مطلب برابری، یعنی نماز کو ایک ہی جیسے، ایک ہی شکل میں پڑھنی چاہیے۔ کسی سجدے کو 5 منٹ لمبا، کسی سجدے کو آدھا منٹ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ بھی نمازیوں کی ایک بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی غلطی ہے، تو اسے بھی ہمیں اصلاح کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے نمازیوں سے ہونے والی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ ہے کہ بہت سارے لوگ سجدے میں اپنے بازوؤں کو بچھاتے ہیں، یعنی اس طرح سے زمین پہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی سے منع کیا ہے، لیکن بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعتدلوا فی السجود ولا یبسط احدکم ذراعیہ انبساط الکلب، تم سجدے میں اعتدال اختیار کیا کرو، اور تم میں سے کوئی شخص اپنے بازوؤں کو اس طرح نہ بچھائے جیسے کتا بچھاتا ہے۔ کتا جیسے بچھاتا ہے، یعنی کتے کے بیٹھنے کا وہ طریقہ ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طریقے سے منع کیا ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے تشہد میں کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے انگشت شہادت کو اٹھانا، اس کو بھی بہت سارے لوگ نہیں کرتے ہیں۔ کچھ لوگ تو اشہد اللہ پر اٹھاتے ہیں اور کچھ لوگ وہ بھی نہیں کرتے ہیں، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ ہم سب کو حرکت دیتے رہنا چاہیے، اپنی انگلیوں کو حرکت دیتے رہنا چاہیے، اطمینان کے ساتھ حرکت دینا چاہیے، لگاتار مسلسل ایسا نہیں، بلکہ جو ہے آرام کے ساتھ اس کو جو ہے حرکت دیتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بات آتی ہے، حضرت وائل بن حجر رسول اکرم کی نماز کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ثم رفع اصبعہ ورأیتہ یحرکها یدعو بها، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگلی کو اٹھایا اور میں نے آپ کو دیکھا آپ اسے حرکت دے رہے تھے۔ تشہد میں انگلی کو ہلاتے رہنا چاہیے، اٹھا کر کے ہلاتے رہنا چاہیے، اطمینان کے ساتھ، آرام کے ساتھ۔ یہ حدیث باقاعدہ وائل بن حجر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے دیکھا ہے۔